بشرا بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں میں اقتدار کی جنگ ہے، آڈیو لیک ہو گئی۔ بالکل، لطیف کوسہ اور بشرا بی بی کے درمیان مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ بلکہ وہاں تو ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو ہماری بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا۔ اچھا۔ تو وہ جی وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا، میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں، بس میں نے خان صاحب کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کے جتنے اب ہوں گے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا ہے تو وہ میں انہیں کو دوں گی۔ چلیں وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے، میں نے وہ اصل میں ہوا انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی۔ تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا، میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں۔ میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے۔ وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں، تو وہ جی کافی بولی، بہت زیادہ بولی۔ تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل وہی ہیں، تو میں پھر اٹھ کے آ گئی۔ وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے۔ وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا، ہمیں ان کی کھوسہ صاحب کی وائف نے کہا کہ تم لوگ جا کے ملو۔ میں نے کہا ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، پھر میں خاموش ہی ہو گئی۔ جی میں بدتمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں، میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ دیکھیں بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں، آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو مناسب۔ اسی بات کو انہوں نے کہا جی بدتمیزی کری آپ، میں نے کیا بدتمیزی کرنی تھی؟ نہیں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پٹیشن کے لیے گئی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ تو ہے ہی جھوٹ، ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے۔ ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کو کہتی تمہارے بارے میں 9 مئی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں۔ لطیف کوسہ اور بشرا بی بی کے درمیان مبینہ آڈیو کال جہاں لیک ہو چکی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں استحکام پاکستان پارٹی کی ترجمان فردوس عاشق اعوان سے۔ جی فردوس عاشق اعوان صاحبہ، کیا کہنا ہے آپ کا لیک آڈیو پر؟ دیکھیں اس وقت جو جس انداز سے ہنستے مسکراتے پیر صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسیر کو جیل میں دیکھ کے انجوائے کر رہی ہیں اور موجودہ صورتحال سے لطف اندوز ہوتے ہوئے تبصرے فرما رہی ہیں۔ اور جو گفتگو کا لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ سپرمیسی، اتھارٹی، ڈکٹیشن یہ صرف ایک ہی خاتون کی چل رہی ہے۔ ایوان وزیر اعظم کو برباد کرنے کے بعد اب علیمہ اور عظمیٰ کو جس طرح سے آڑے ہاتھوں لینا چاہتی ہیں، وہ پوری قوم کو دیوالیہ کرنے کے بعد اب خاندان کو تہس نہس کرنے میں مصروف عمل ہے۔ لیک آڈیو پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین تحریک نوجوانان پاکستان عبداللہ گل صاحب۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب، جی ٹی وی نیوز کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ کیا کہیں گے، مبینہ آڈیو کال لیک ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں لگتا ہے یہ کہ ایسے اقتدار کی جنگ کے اندر اور فیملی ڈسپیوٹس اور خواتین کی جنگ کے اندر بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ان کی سچائی کو جاننے کی کوشش کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ جن کے اوپر یہ الزام آیا ہے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا کیوں نہیں چاہ رہے؟ کیا صرف اس کو ایک سیاسی عمل دکھانا چاہتے ہیں یا اس کی حقائق کو جاننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی متعدد الزامات جو ہے وہ نظر آئے، لیکن کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اس کو عدالت میں چیلنج کیا جائے یا کوئی اس کے حقائق کو جاننا چاہے۔ یعنی کہ جس نے بھی بولا اس کو پھر جھوٹا بتا دیا، اس کو جو ہے اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دی، اس کو جو ہے وہ ٹرولنگ شروع کر دی۔ عبداللہ گل صاحب اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ جی ٹی وی نیوز سے بات کر رہی تھیں، اب دونوں کے وقت کا بہت شکریہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کے ساتھ لیک ہونے والی آڈیو پر لطیف کوسہ کا کہنا ہے کہ سمجھ نہیں آتی اس طرح کی آڈیوز کون اور کیوں لیک کرتا ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار پہلے ہی آڈیو لیکس کا نوٹس لے چکے ہیں۔ نجی معاملات میں مداخلت کیوں ہوتی ہے اور آڈیو لیکس کرنے والوں کو سزائیں کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ آلریڈی جو کچھ جسٹس بابر ستار صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ آئیں بتائیں کون لیک کرتا ہے، کس قانون کے تحت لیک کرتا ہے، کیوں نہیں اس کی سزا دی جاتی ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، یہ پرائیویسی میں کیسے مداخلت ہو سکتی ہے، وہ آلریڈی چل رہی ہے، میں نے کی ہوئی ہے۔